الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے والد صاحب کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا تذکرہ ہے. مناظرہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کے لوگ ایک دعویٰ کریں اور اس پر دلیل قائم کریں، اور دوسری طرف کے لوگ ایک دعویٰ کریں اس پر دلیل قائم کریں، اور ہر طرف کا آدمی دوسرے کے دعوے کو توڑنے کی کوشش کرے اپنے اپنے دلائل کے ذریعے. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اور ان کے والد اور ان کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی، ہزاروں مورتیوں کو، بتوں کو خدا مانتے تھے. وہ اپنے اپنے دلائل پیش کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دلائل کو توڑ دیتے تھے اور توحید پر دلائل بیان کرتے تھے. اسی کا اس آیت میں ذکر ہے. سب سے پہلے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند قیمتی باتیں سن لیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام 1,24,000 پیغمبروں میں سے جلیل القدر پیغمبر ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی کل یا پرسوں بتایا تھا کہ اللہ نے تمام پیغمبروں اور رسولوں میں سے 10 پیغمبروں کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، تو انہی 10 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حام، سام، یافس، کنعان وغیرہ تھی. ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سام کی اولاد میں سے تھے. سانپ کی اولاد میں سے نہیں. سین الف میم آخر میں پا نہیں ہے. کبھی لوگ سوتے سوتے سن لیں اور کہیں سانپ کی اولاد تھے حضرت ابراہیم. سانپ کی اولاد نہیں، سام یسیم. تو سام کی اولاد میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی بڑی تھی، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے اللہ نے تقریباً 70,000 لوگوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا. 70,000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آئے، ان کی اولاد میں ہوئے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام ہے، ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام ہے، پھر ان کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی اونچی ہے. بعض پیغمبروں کا لقب روح اللہ ہے، کسی کا لقب کلمت اللہ ہے، کسی کا لقب کلیم اللہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب اللہ نے دیا وہ خلیل اللہ ہے. خلیل کہتے ہیں دوست کو، جس پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے دل چاہتا ہو اس کو کہتے ہیں خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، قریبی دوست بنایا. ایسا لقب کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں ملا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لقب ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی قیامت تک لے گا، اور روزانہ لے گا، ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ لے گا. درود ابراہیم میں ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. چاہے آپ فجر کی نماز پڑھیں، جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا. ظہر کی پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اوابین کی نماز پڑھیں، اشراق و چاشت کی آپ نماز پڑھیں، سفر میں پڑھیں، جمعہ کی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھیں. کوئی دن ایسا نہیں جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مسلمان نہ لیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا، اتنا بڑا ہے کہ ہندو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگرچہ نام دوسرا لیتے ہیں. یہ جو برہمن ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ ابراہیم، براہما، برہمن، ان کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے. یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصارہ اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اونچی شخصیت. کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، فرشتوں نے کی، حجاج بن یوسف نے کی، عبداللہ ابن زبیر نے کی. تقریباً 11 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، لیکن اللہ نے کسی کا بھی نام نہیں لیا. قرآن کریم میں جب نام لیا تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اگرچہ دوسروں نے بھی کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام خاص طور پر قرآن میں بھی. بہت اونچی شخصیت، بہت بڑی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر روز آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی. مقام ابراہیم کے سامنے آپ کو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے پڑے گی. مقام ابراہیم کی یاد تازہ ہو گئی. صفا مروہ کے درمیان آپ کو سعی کرنا پڑے گا. صفا مروہ کے درمیان کس نے سعی کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے، ان کی بیوی نے کی تھی. وہاں پر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوگی. آپ رمی جمار کرتے ہیں، پتھروں کو کنکریوں سے مارتے ہیں شیطان کو، تو وہاں پر بھی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوگی.
اس کے بعد قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں. قربانی کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیاری کی تھی. اللہ نے ان کی جگہ آسمان سے جنت سے دمبا بھیجا, ان کو آپ نے ذبح کیا. اللہ نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا. بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ کو ان سے بڑی محبت تھی. تو اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ باتیں تو میں نے ویسے ہی آپ کو معلومات کے لیے سنائی. مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبروں کے نام کیا ہیں, کون کس مقام پہ ہے, قرآن میں کتنے کتنے پیغمبروں کا نام آیا ہے. یہ سب بایو ڈیٹا جانکاری ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ساری دنیا کی معلومات حاصل ہے, پوری جنرل نالج ان کے پاس ہے. فلم اسٹاروں کے نام یاد ہیں, کرکٹ پلیئر کے نام یاد ہیں, لیڈروں کے نام یاد ہیں, بڑے بڑے شہر کون سے ہیں اس دنیا میں, بڑے بڑے ممالک کون سے ہیں, یہ سب ہمارے بچوں کو یاد ہیں. لیکن اگر یاد نہیں تو پیغمبروں کے نام نہیں یاد ہے, صحابہ کے نام یاد نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ماں باپ کا نام نہیں معلوم, اولاد کا نام نہیں معلوم, ان کے رشتہ داروں کا نام نہیں معلوم. بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے. ہم کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ کو ہم دکھلائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں قیامت کے دن؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا میرے والد کا نام ذرا بتا, میری والدہ کا نام ذرا بتا, آج سفارش کروانے آیا ہے, کروڑوں سال کی زندگی جنت کی وہاں پر مفت میں جانا چاہتا ہے, میرا نام کبھی زندگی میں نہیں لیا, میری ہسٹری کبھی تم نے نہیں پڑھی, میری سیرت تم کو نہیں معلوم, میں نے کتنی تکلیف برداشت کر کے دین کو اسلام کو پھیلایا اور تم آسانی سے آج جنت میں جانا چاہتے ہو. اگر پوچھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ بلکہ قرآن شریف میں تو ایک جگہ ہے 19ویں پارے کے شروع میں ہی, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شکایت بھی کریں گے بعض لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے, رپورٹ کریں گے. کیا معلوم اس میں ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہو. ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, پیغمبروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے, چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے. قرآن شریف میں تقریباً 70 سے زیادہ جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور تقریباً 20 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. کسی جگہ کوئی واقعہ ان کا, کسی جگہ کوئی اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. رات تراویح میں جو سورت پڑھی گئی سورہ انعام, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ اور ان کی قوم کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا ذکر آیا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ آزر تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر تھا. عرب حضرات اپنے چچا کو بھی باپ کہتے ہیں. بعض لوگوں کی یہ رائے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام طارق تھا اور ان کا لقب, ان کا ٹائٹل آزر تھا.
उनको आजर का लक़ब क्यों दिया गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को आजर का लक़ब क्यों दिया गया? उलमा फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब यानी तारिख साहब ये बुतों की परस्तिश किया करते थे। वकाना युवाजिरुहु, हमेशा उनके पास रहा करते थे, उनके चक्कर लगाया करते थे, उनको अपने हाथों से बनाते थे मूर्तियों। उन मूर्तियों में से एक मूर्ति का नाम आजर था, तो लोगों ने इन्हीं को आजर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। बहरहाल उनका नाम जो भी हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, ऐ मेरे अब्बा, क्या आप बुतों को अपना माबूद बनाते हैं? अपने हाथों से आप बुतों को बनाते हैं, मिट्टी लेकर, पानी डालकर, सीमेंट वगैरह डालकर आप अपने ही हाथों से बुतों की तामीर करते हैं और उसी की आप पूजा करते हैं। ये कोई अकल में आने वाली बात है? जिसका वजूद आप पर मौकूफ है, आपने अगर उसको न बनाया होता तो वो बुत आज आपके सामने ना होता। आपने उसको जन्म दिया, गोया के आपने उसको वजूद बख्शा। जो अपने वजूद में, अपने पाए जाने में दूसरे का मोहताज हो, वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? आपने उसको अपने हाथों से बनाया तो वो आपका खुदा कहां हुआ? जरा सोचिए आप। इन्नी अराक व कौमक फी ज़लालिम मुबीन, है अब्बा जान, मैं आपको और आपके साथ जो लोग हैं उन सबको बहुत खुली हुई गुमराही में पाता हूं। क्या बेवकूफी है? बुतों को आप खुदा मानते हैं, अपने हाथ से बनाए हुए बुतों को। एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने यानी 16वें पारे में सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही का वहां पर जिक्र है, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीहि या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब से कहा, या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुदू, आप क्यों इबादत करते हैं, मा ला यस्माऊ, ऐसे बुतों की आप क्यों परस्तिश करते हैं जो ना तो सुनते हैं, वला युबसिरु, और ना अपनी आंख से देखते हैं, वला युगनी अन्का शैआ, और ना ही आपकी कोई हाजत वो पूरी करते हैं। बड़े ही बेवकूफ लोग थे उस जमाने के। बुतों के सामने बेहतरीन घी मक्खन डाल के बनाया हुआ सामान ले जाकर रखते थे, लड्डू ले जाके रखा, फल फ्रूट ले जाके रखा, उनके सामने ले जाकर रखते थे। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, दरवाजा बंद करके आ गए, क्या वो खाएंगे या उनकी बरकत इसमें आएगी। बाद में थोड़ी देर के बाद जाते थे और उसको लेकर आते थे कि अब हमारे माबूदों के चरणों में, माबूदों के पैरों में ये खाना रखा हुआ था, उनकी बरकत इसमें आ गई, आओ प्रसाद को खा लेते हैं। बड़े ही बेवकूफ लोग थे। आजकल हमारे मुसलमान भी ये काम करते हैं। वही बेवकूफ नहीं, हमारे मुसलमान भी यही है। हमारे मुसलमान भाई भी कब्रों के सामने जाते हैं, सजदा करते हैं, पत्थरों के सामने सजदा करते हैं और बूंदी, लड्डू, पता नहीं क्या क्या, नारियल सब उसके सामने रखते हैं। थोड़ी देर के बाद या ये वहां रखा और वहां से दूसरा उठे कर लेके आ गए। ये इम्तिहान में पास होने की रोटी है, ये बच्चा पैदा होने की रोटी है, ये कब्रिस्तान जाने की रोटी है। ये एक जगह कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, 17वें पारे के आखिर में है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं,
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان بتوں کے سامنے جو مٹھائی رکھی ہوئی ہے، ان قبروں کے سامنے جو بوندی رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی مکھی جا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے، ان بتوں کی ہمت نہیں، ان بتوں کے اندر طاقت نہیں، اس قبر کے اندر طاقت نہیں کہ اس مکھی کو اڑا سکے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اگر مکھی کوئی بوندی کا ایک دانہ اٹھا کے لے کر بھاگ جائے، یہ بت اس مکھی سے جو ہے بوندی کو نہیں چھین سکتے۔ جو بت، جو قبر ایک مکھی کے منہ سے بوندی کو نہیں چھین سکتے، واپس نہیں لا سکتے اپنے پیروں کے پاس، وہ آپ کو اولاد کہاں سے دے؟ وہ آپ کی حاجت روائی کہاں سے کریں گے؟ وہ آپ کی ضروریات کو پوری کہاں کریں گے؟ قبروں کے اندر جو ہمارے بزرگ ہیں، حضرت شیخ عبد القادر صاحب محبوب سبحانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، بابا فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھ کو تم سجدہ کرو۔ سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کے سامنے جائز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کے سامنے جائز ہوتا، سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا۔ لوگ مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی آدمی ذرا سا بھی جھکتا ہے حضور کے روضہ اقدس کے سامنے، حضور کے قبر مبارک کے سامنے ذرا سا بھی اگر کوئی جھکتا ہے، پولیس پیچھے سے لاٹھی لے کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا سجدہ کر رہے ہو؟ بھاگو یہاں سے۔ پوچھ کے دیکھیے جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر تجربہ کرنا ہو تو آپ خود جھک کے دیکھ لیجیے، وہاں مار مار کے بھگاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بتخانہ مت بناؤ۔ جب حضور نے منع کیا تو حضور کے یہ امتی ہیں، چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مقام پر وہ پہنچ گئے ہوں، حضور سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، تو انہوں نے کیسے کہا ہوگا؟ تو کسی بھی ولی نے یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر کے سامنے تم سجدہ کرو، میرے قبر کے اوپر چادر چڑھاؤ، یہ سب نہیں کہا، بلکہ قیامت کے دن یہی بزرگ، یہی ولی اپنے چادر چڑھانے والے کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، یہ تھا میرے اوپر چادر چڑھانے والا، اس کو آپ جو ہے عذاب دیجیے۔ یہ میرے سامنے بوندی رکھ کے مجھ سے منت مانگا کرتا تھا، حالانکہ میں بھی آپ کا محتاج، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں دکھا دوں گا، چیلنج ہے، قرآن میں دکھا دوں گا۔ سورہ مائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي إِلَٰهًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام هو المسیح ابن مریم، اللہ هو المسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ ہی کو ان لوگوں نے خدا مان لیا تھا۔ بعض جگہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا وہ جز ہیں، اللہ کے وہ ایک حصے ہیں، اللہ 3 جزوں سے بنا ہوا ہے، اس میں کا ایک حصہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے تھے یا خدا کا بیٹا مانتے تھے اور انہی سے منتیں سماجتیں کیا کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قوم آپ کی عبادت کرے، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو، آپ سے اپنی منتیں سماجتیں پیش کرے، اپنی درخواستیں آپ کے سامنے رکھیں؟ کیا آپ نے اس طرح کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما یکون لی ان اقول، اے اللہ میرے لیے یہ کہاں ممکن، یہ میرے بس کے اندر کہاں، ایسا ہوا ہی نہیں، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے سامنے آ کر سجدہ کرو، میرے مرنے کے بعد مجھ سے کیا ہے منتیں سماجتیں کرو، میں نے نہیں کہا۔ ما لیس لی بحق، جو چیز حق بات نہیں اس کو میں نے کبھی نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے اس طرح کہا ہوتا تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا، آپ تو پروردگار عالم ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ظاہر کی چیز کیا دلوں کے اندر جو بات پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی باریک باریک اشاروں کو بھی پہچانتے ہیں، ہم تھوڑا سا ادھر کر کے دیکھ لیں گے کسی چیز کو، اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ اللہ اگر میں نے اس طرح کہا ہوتا تو آپ کو تو معلوم ہوگا، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل کے اندر کیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں۔ انک انت العلام الغیوب، آپ تو عالم الغیوب ہیں، تمام غیب کی چیزیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، میں نے اس طرح کبھی نہیں کہا، میں نے اپنے قوم کو کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو ایسا ہی سوال ان لوگوں سے بھی ہوگا، سورہ قاف کے اندر آپ پڑھ لیجئے 26ویں پارے میں، ایسا ہی سوال کیا ہے ان لوگوں سے ہوگا، پوچھا جائے گا، شیطان سے پوچھا جائے گا، شیطان بھی اپنا ہاتھ ہٹا لے گا، 13ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، وہ کہہ دے گا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ اسی طرح اولیاء اللہ بھی قیامت کے دن کہیں گے کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اپنے مریدوں کو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کو تم سجدہ کیا کرو، ہم سے منت سماجت کیا کرو، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ کفر ہے، اس کے بعد کا گناہ شرک ہے۔ اللہ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے۔ اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کی کبھی بھی بخشش نہیں، ساری دنیا آ کر اس کی بخشش کرانے کے لیے آ جائے، دنیا میں جتنا بھی ان کے لیے دعا کر لے کوئی فائدہ نہیں، اگر شرک کی حالت میں وہ مرا تو ہمارے مسلمانوں کے عقائد کتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر من گھڑت باتیں گھڑی ہوئی، سامنے سے بلی اگر گزر گئی تو آدمی گھر سے نکلا ہوا واپس چلا جاتا ہے، میں اگر بازار میں جاؤں گا ابھی تو میرا نقصان ہو جائے گا کیونکہ بلی آ گئی۔ بتائیے بلی کے اندر کیا طاقت کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے؟ یا عزو تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو ذلت دینا چاہیں اس کو ذلت دیتے ہیں۔ آپ نے بلی کو اللہ بنا دیا کہ اگر میں ابھی جاؤں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، تو یہی اسی کا نام تو شرک ہے۔ ان سب باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسی بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو آپ کی نہ تو سنتے ہیں، آپ 1000 ان کے سامنے دعا کریں آپ کی کوئی بات ان کے کانوں میں جانے والی نہیں، ولا یبصر اور نہ ہی وہ آپ کو دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ ہی آپ سے وہ کوئی چیز دور کر سکتے ہیں، کوئی حاجت آپ کی پوری کر سکتے ہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔
اے ابا جان آپ اس غلط راستے سے توبہ کر لیجئے، آپ ہمارے راستے کی طرف آ جائیے۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ایسا صحیح علم آیا ہوا ہے کہ جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ بیٹے ہیں، اور آزر کون ہے؟ باپ ہیں۔ باپ جو ہے گمراہ ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ بیٹے جو ہیں باپ سے کہہ رہے ہیں ابا جان میرے پاس صحیح علم آیا ہوا ہے، آپ کے پاس جو علم ہے بت پرستی کا وہ غلط ہے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ، جنت کو لے جانے والا راستہ، توحید کا راستہ آپ کو دکھاؤں۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ اگر نافرمان ہو، ماں باپ اگر اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہوں تو اولاد کو ماں باپ کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت تو کرنا چاہیے، ان کو کھلانا پلانا چاہیے، ان کو کپڑا مکان دینا چاہیے، لیکن ماں باپ جس گمراہی میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ جس غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کے حدیث کے خلاف اگر ماں باپ کر رہے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کو ناراض کرنے کی جو بھی بات ہوگی اس میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہمارے ماں باپ اگر ہم کو غلط کام کا حکم دیتے ہیں، ماں باپ سے آپ نرمی سے کہہ دیجئے یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ کے پیر دبائیں گے، آپ کو اپنے سر پہ بٹھا کے حج کروائیں گے، لیکن یہ غلط کام جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اس کو ہم نہیں کریں گے، ایسا کام ہم نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس آیت سے یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے باپ اگر گمراہی پر ہو اور بیٹا سیدھے راستے پر ہو، بیٹا اگر اپنے باپ سے کہے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ غلط راستہ ہے، میں جس راستے پہ جا رہا ہوں میرے پاس جو علم ہے وہ صحیح ہے، آپ ہماری پیروی کریں، تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، ڈس اوبیڈینس نہیں ہے۔ کبھی کوئی یوں کہنے لگے کیا رے انڈا جا کو مرغی چڑاتی ہے، ماں پلی ماں کے میاؤ بولتی، دیکھو ہماری بلی آ کو ہمناش میاؤ بولتی ہے، میرا بچہ آ کو مجھے حکم دینے والا ہو گیا جی، مجھے یہ کرنے کو بتا وہ کرنے کو بتا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ قرآن سے ثابت ہے اگر باپ گمراہی پر ہو، باپ غلط طریقے پہ چل رہا ہو، بیٹے نے اگر ان سے پیار سے نرمی سے کہہ دیا ابا جان آپ غلط راستے پر ہیں، آپ جس کام کو کر رہے ہیں اس میں ثواب نہیں ملے گا، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، بیٹے نے اگر کہا اور بیٹے کے پاس صحیح علم ہے، بیٹا کہتا ہے کہ آپ میری پیروی کریں، تو اس میں کوئی بھی بے ادبی نہیں، اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں۔ یہ تو ایک اور بات معلوم ہوئی۔ ایک تیسری بات یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ چراغ تلے اندھیرا ہو تو کیا فائدہ؟ اگر آپ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، دین کی کوئی بات آپ بیان کرنے والے ہیں، آپ اگر کسی کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، سب سے پہلے آپ شروع کس سے کریں؟ اپنے گھر والوں سے شروع کریں۔ آپ گھر والوں سے کہیں سب سے پہلے کہ آپ نماز پڑھو، ابا جان آپ نماز پڑھیں، امی جان آپ نماز پڑھیں، میرا بچہ ہے اس کو آپ حکم دے بیٹے نماز پڑھیں، بیوی کو آپ حکم دے کہ آپ نماز پڑھیے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیں، اپنے گھر والوں کو آپ سب سے پہلے
دین کی تعلیم دے، ان کو حکم دے، پھر دوسروں کا نمبر ہے۔ گھر والوں کو بھلا دیا اور پورے محلے کا ہے تعلیم دینے، کیا فائدہ؟ ان کا بھی تو حق ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ گمراہی پر ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، بولتے جائیں گے تو بہت ساری باتیں نکل آئیں گی، اور بھی بہت کچھ کہنا تھا لیکن وقت پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آپ کو کل سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور کفر اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، بت پرستی سے اور قبر پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو نزلہ ہو گیا ہے، سردی ہو گیا ہے، تو سر پہ جنڈو بام لگا سکتے ہیں۔ ایسے ہی وکس کا ایک انہیلر آتا ہے، اس طرح انگلی جیسا ہوتا ہے، اتنا لمبا تھا، اس کو ناک میں رکھ کے سونگھ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک نیا آیا ہے، اس میں ڈراپس ہوتے ہیں، سپرے ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی آدمی ناک میں رکھ کے سپرے کرے گا، دبائے گا، تو اس کا سپرے تو اندر چلا جائے گا پانی، تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنا بلڈ چیک اپ کرانا چاہتا ہے، خون کا چیک اپ کرانا چاہتا ہے، تو خون وہ چیک اپ کرانے کے لیے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ باپ کی طرف سے